اندر جو ہے نا وہ مقصد جو ہے نا ڈبل ہو جاتا ہے. تو ایک تو منقبت آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ اپنی دعا بھی پیش کر رہے ہیں اور اپنا آپ کو سمجھ بھی آہستہ آہستہ آتا ہے کہ یہ میرے فرائض ہیں اور مجھے کس طرح سے نکالا جاتا ہے. یہ زیادہ تر جو منقبتیں یہاں پڑھی جاتی ہیں اور اکثر بہت مشہور منقبتیں ہیں، بہت مشہور نعتیں ہیں، یہ سارے جو ہے نا بڑے بڑے صوفیانہ کلام پڑھنے والے ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہی ہیں. غوث پاک کے اوپر جتنی بڑی بڑی منقبتیں ہیں، یہ سارے اولیاء اللہ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ منقبتیں پڑھی ہیں، جنہوں نے مقام غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پہچانا. سبحان اللہ. پہچاننا اصل بات یہ ہے. اب اس غوث پاک کا دربار ہے، یہاں 50 لوگ بیٹھے ہیں، 100 لوگ بیٹھے ہیں، 60 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کون غوث پاک کو پہچانتا ہے؟ اس کی عقل اور اس کا ذہن کچھ اور بتاتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا صرف عقیدت سے آتا ہے تو اس کو پہچاننے کے لیے وقت لگتا ہے. آپ سمجھے؟ اور کوئی جو عقیدت کے لیے بھی نہیں آتا، صرف دین کے لیے آتا ہے کہ دینی ایک پروگرام ہے، کہیں جا کے کچھ مستفید ہو جائیں، وہ اس کے لیے پھر وہ ہے. اس طرح سے اس دن میں نے کسی ساتھی کو بتایا کہ میں نے کہیں پڑھا، کافی ایک میری نظر پڑی اور اس میں لکھا تھا، اور جو بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، کہ بے علم یا بے طاقت، بے علم، بے خیر جسے ہم کہتے ہیں، پیر سے بھی خیر والا اور یقین والا مرید فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا خیر والا اور یقین والا مرید فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا؟ سبحان اللہ. اور کامل پیر سے، کس سے؟ کامل پیر سے بھی بے یقین مرید کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بے شک. وجہ سمجھ، اس میں سمجھ کی بات کیا آتی ہے؟ سمجھ کی بات، سمجھ تو ہم تو ہر آدمی جو ہے نا یہاں پہ خود بنتا ہے کہ میں ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں عبد القادر میرا نام ہے، میں کیا ہوں، وہ میں ہر چیز ہوں. لیکن اگر میں ایک مرید آتا ہے اور وہ مجھ پہ آتا ہے، تو میرے پاس آتا ہے، تو جس دن یہ سمجھا کہ وہ میرے پاس آتا ہے تو میں نے تو اپنا سب کچھ ضائع کر دیا. میں تو اس کو غوث پاک کے دربار میں خوش آمدید کہتا ہوں. کیا میں تو جب اس سے ہاتھ ملاتا ہوں، اگر وہ میرا ہاتھ چومتا ہے، نہیں سمجھے، ذات عبد القادر کا ہاتھ چومتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے، لیکن وہ یہ سمجھ کے چومتا ہے ہاتھ کہ یہ رسول کا خون ہے اور غوث پاک کا خون ہے، تو میں اس کو اس طرح سے ہاتھ پیار سے دیتا ہوں. آپ سمجھے میری بات؟ وہ غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی آل کہہ کے آتا ہے، تو وہ فیض غوث. تو اسی طرح سے اگر کوئی پیر ایسا بیٹھا ہو جو غوث الاعظم جیلانی کا اپنے کو مرید بتاتا ہو، بے خیر پیر ہو، کیا ہو؟ کم علم ہو، تصوف میں کمزور ہو، کسی بھی چیز میں، یعنی روحانیت کا اس کو الف بے کا پتہ نہ ہو، وہ بھی غوث پاک کا نام لے کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو وہ شخص فیض نہیں دیتا. لیکن جس کا نام لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور عقیدت میں جس کی شخص آتا ہے، تو وہ غوث پاک کی عقیدت میں آتا ہے، تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ فیض لے ہی جاتا ہے. کیوں؟ فیض وہ نہیں دے رہا، غوث پاک دے رہا ہے. جس دن انسان جب مرید بے یقین ہو، جس طرح سے آپ مرید بے یقین کا، میں آپ کو تصور ہمارے پاس جو ہے نا ماشاءاللہ پیروں کا ایسا زیادہ بن گیا ہے کہ وہ پیداگیری کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ سمجھے؟ تو تصور پیر کا اور مرشد کا اور شیخ کا تصور جو ہے نا وہ بہت خراب ہو گیا ہے. اب شیخ کا تصور پھر بھی اچھا ہے، اگر آپ شیخ لفظ کہیں، آپ پیر لفظ کہیں، تو لوگ یعنی سمجھ میں نہیں آتی کہ سبحان اللہ کہیں یا تھوکیں، نہیں سمجھے کہ آگے ایسے لوگ ہیں، ارب پتی اور کروڑ پتی اور کھرب پتی بن گئے، نہیں سمجھے، 10 20 25 سال کے اندر، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے آیا سب کچھ، نہیں سمجھے. تو اگر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مرید کے یقین میں کمزوری ہے، کیا، تو وہ یقین جو ہے نا وہ قصور مرید کا ہے جو وہ فیض نہیں لے جا رہا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لوٹ لیتا ہے. تو اس کے اندر طریقہ جو ہوتا ہے، یہاں پہ مرید جو بھی آتے ہیں، یہ دربار نہیں، لاہور دربار، کراچی دربار، کوئٹہ دربار، بغداد میں دربار میں، تو اس میں ہر کیٹیگری کے مرید ہوتے ہیں. وہ کیٹیگری بھی ہوتا ہے جو بالکل پہچان جاتا ہے 100% غوث پاک کیا ہے،
جب وہ پہچان جاتا ہے تو پھر وہ باہو بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ باہو بن جاتا ہے کہ اس کو غوث پاک کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. کیا وہ حج بھی اس کو بولتا ہے، وہ حق بھی اس کو بولتا ہے، وہ ہر چیز اس کو بولتا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ حق بن جاتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے اولیاء اللہ ہیں، صوفی ہیں، جو بننا مقام جو ہے وہ جب پا جاتے ہیں، آنکھ ان کو مل جاتی ہے دیکھنے کی، تو وہ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں. تو وہ جس طرح کہتے ہیں ظرف، تو ان کا وہ ظرف ہو جاتا ہے کہ وہ غوث پاک کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں. اور جس کی حقیقت آپ دیکھ لو، اس کو جو ہے نا پھر اور کیا آپ کو بتایا جائے. حقیقت ہم تو یہاں سے بیٹھ کے مانتے ہیں. وہ جو سامنے ہوتے تھے اور وہ غوث پاک سے مذاق کرنے آتے تھے اور غوث پاک کے اوپر طنز کرنے آتے تھے اور اپنے زندوں کو مردہ بنا کے لے جاتے تھے، نہیں سمجھے، اپنے ایمانوں کو خراب کر کے آتے تھے اور وہاں سے دل منور کر کے چلے جاتے تھے. وہ اس طرح سے ہر جگہ موجود تھے. آنکھوں والے وہ بھی تھے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور قربان جاؤں، ان کو دیکھتے بھی تھے، ہر چیز دیکھتے تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو 1000 آنکھ سے دیکھیں گے پھر بھی ابو جہل رہیں گے، دل منور نہیں ہوگا. خدا ہے، لیکن محمد کے علاوہ خدا کے بعد کوئی نہیں. خدا کے بعد اگر کوئی ہے وہ محمد ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. اور جس محمد کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جس محمد کے روح انور سے کائنات کو تخلیق کر دیا، ہر انسان کو بنا دیا، اس محمد کا خدا نہیں ٹالے گا؟ کیسے نہیں ٹالے گا؟ کبھی نہیں ٹال سکتا. کیسے نہیں مانے گا؟ ہمیشہ مانے گا. حیات النبی، نور، کیا ہر چیز وہ ہے. جو شک کی بات ہے اس کو دل سے نکالو تو آپ پہچان پہ آ جاؤ گے. اور جو شک ہو اس کو پوچھو کہ یہ شک ہے مجھے، اس شک میں کیا حق ہے اور کیا غلط ہے. جب تک شرم کرو گے اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے. مسجد اللہ کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی بعض اوقات مسجدوں پہ جانے سے کیوں روک دیا تھا؟ کیوں روکا تھا حضور پاک نے؟ تو وہ کیا خدا کا گھر نہیں تھا؟ مسجد نہیں تھا؟ مسجد تو خدا کا گھر ہے. تو مقصد یہ ہے، حضور پاک نے اپنے زمانے میں بے ادب اور بدتمیز نہیں کہا تھا، گستاخ نہیں کہا تھا، اشارے نہیں کیے تھے ان کی طرف کہ یہ لوگ ہیں. حضور پاک نے اپنے دور میں علاقے کے لوگوں کو اپنی دعا سے خارج نہیں کیا تھا. مقصد یہ ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام مکمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کے اور قرآن پاک پہ لا کے اپنا پیغام مکمل کیا. اس کے بعد سب کچھ ہمارے حوالے ہوا، ہم بیٹھے، ہم کو سب کچھ ملا. اللہ کا شکر ہے، 4 ہمیں ایسے خلفاء ملے جنہوں نے کافی چیزیں جو ماڈرنائز کرنی تھی، برابر کرنی تھی، ترتیب دینی تھی، انہوں نے وہ کر لی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد توفیق دیا کہ 4 امام آ گئے بڑے. ان 4 اماموں نے جو کچھ ایسے مسائل تھے جو یعنی جن میں شکوک و شبہات تھے یا لوگ اس میں غلط نظریے رکھتے تھے یا مختلف نظریے رکھتے تھے، انہوں نے سنبھالا. اس کے بعد حضرت غوث الاعظم دستگیر آئے، شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے جتنی آپ کے دماغ میں خالشیں تھی سارے دور کی، اسلام کے حوالے سے دین کو زندہ کیا اور محی الدین بنے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس راستے پہ آتے ہو تو دین آپ کو مکمل ہوا اور یہ جاتا جائے گا، یہ قیامت تک جاتا جائے گا. فتنے کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 فرقے ہوں گے اور 70 فرقوں میں صرف ایک سچا ہوگا. کیا؟ ایک سچا ہوگا. تو ایک سچا کون ہے؟ ایک سچا وہ ہے جو قرآن اور سنت کی روح سے حضور سے محبت کرتا ہے. قرآن اور سنت کی روح سے. قرآن پوری نعت نہیں ہے. قرآن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لاڈ سے نہیں بلاتے. کیا؟ کبھی ان کے بالوں سے، کبھی ان کے چادر سے، کبھی کس چیز سے، کبھی کس چیز سے بلاتے نہیں ہیں. تو کیوں؟ وہ کیا قرآن کے اندر ضروری تھا وہ بلانا؟ محمد کہہ دیتے، نبی کہہ دیتے، رسول کہہ دیتے اور قصہ ختم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے راستہ. حدیث اپنی سنت بتائی. کیا؟ کہ میں درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو اگر مومن ہو، اگر ایمان والے ہو. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے ہیں. ہم انسان ہیں،
اور انسان کا ہمارا کرنا کیا ہے کہ ہم انسان ہر چیز پہ اپنے کو عقل کل سمجھنے لگے ہیں. کیا آج آپ کہیں کہ یہ کتاب کے اندر یہ چیز لکھا ہے ختم غوثیہ شریف پڑھو، کیا کس نے کہا ہے؟ حضرت غوث پاک نے کہا ہے. نہیں سمجھے؟ اب اگر کہتے ہو نہیں پڑھنا یا یہ صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے، نہیں سمجھے، تو آپ نے چیلنج کس کو کیا؟ غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی. تو اب عقل کل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے کو اتنا بڑا عاقل اور عقل کل سمجھتے ہو کہ آپ نے وہ کاغذ سے جا کے ایک کاغذ کہیں اور پڑھ لیا تو آپ نے غوث پاک کو چیلنج کر دیا. نہیں سمجھے؟ آپ ایک مفتی تو ہمارے پاس مذاق بن گیا. کیا مفتی کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ مفتی کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے اسلام کے اندر. آپ کوئی معاملہ آپ اپنے مرضی سے کیا نام ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. انسان ایوری تھنگ از، ایک قانون بنتا ہے تو اس کو آپ کیسے اپنی مرضی سے چھیڑتے ہو؟ ٹریفک کا ایک قانون بنتا ہے کہ اس روڈ کو ون وے کر دیا، آپ کیسے گھسو گے کہ جی میری مرضی، میرے خیال میں جانا چاہیے؟ نہیں. تو اسی طرح سے جو قرآن اور سنت کی انٹرپریٹیشن ہے اور دین کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایون کہ آپ کے مسجد کے ملا